سوچئے، اگر آپ کو یہ بات بتائی جائے کہ کل اللہ کے محبوب انسان کا اعلان ہونے والا ہے، کیا اس رات آپ سو سکیں گے؟ غزوہ خیبر کی رات صحابہ کرام کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، کل میں یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلی صبح یہ اعزاز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، لیکن سوال یہ ہے، آخر حضرت علی ہی کیوں؟ کیا یہ صرف حضرت علی کا مقام تھا، یا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی بتایا ہے کہ وہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ حیران کن بات یہ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف صفات رکھنے والے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جن سے وہ خود محبت کرنے کا اعلان کرتا ہے، لیکن ان سب سے پہلے قرآن ایک بنیادی حقیقت بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ کی محبت کا رستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے شروع ہوتا ہے، لیکن قرآن یہاں نہیں رکتا، وہ مزید بتاتا ہے کہ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ قرآن کا پہلا اعلان ہے، جو بندے اپنی رب کی طرف سچے دل سے پلٹ آئے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور صرف توبہ ہی نہیں، پاکیزگی بھی اللہ کو محبوب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ محسن وہ ہے جو اپنے ہر نیک عمل کو بہترین انداز میں انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن زندگی ہمیشہ آسان نہیں رہتی۔ تب قرآن ایک اور صفت بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مشکلات بدلتی ہے، آزمائشیں بھی بدلتی رہتی ہے، لیکن صبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ کا فیصلہ نہیں بدلتا۔ اور پھر قرآن ایک اور ایسی صفت بیان کرتا ہے جو دل کے خوف کو سکون میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اپنی پوری کوشش کرو اور پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ لیکن قرآن ایک اور صفت بھی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کیوں نہیں، جو اپنا عہد پورا کرے اور تقوی اختیار کرے تو بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر ایک اور اعلان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ 8 صفات قرآن خود بیان کرتا ہے، لیکن ایک سوال ابھی بھی باقی ہے، اگر اللہ کسی بندے سے محبت کرنے لگے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایک بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبرائیل کو بلا کر فرماتا ہے، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل آسمان والوں میں اعلان کرتا ہے، اور پھر اس بندے کے لیے زمین میں بھی قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ غزوہ خیبر میں حضرت علی ان لوگوں میں سے تھے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا تھا، لیکن قرآن نے یہ رستہ صرف ان کے لیے نہیں رکھا۔ سوال اب بھی وہی ہے، آج کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے؟